اللہ ہی نے انسانوں کو بنایا، جہنم بھی اللہ نے بنائی، اور انسانوں کو اللہ ہی جہنم میں ڈالے گا، کیوں؟ اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا محترم علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں حق و باطل، حلال و حرام، خیر و شر، اچھے برے، سچ اور جھوٹ، کھرے کھوٹے میں فرق اور تمیز کرنے کی عظیم صلاحیت عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ امت کا بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے آمنہ کے لعل محمد عربی کا نام آئے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا نہ ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد اللہ نے دنیا میں خیر بنایا ہے تو شر بھی بنایا، نیکی کرنے کی طاقت و قوت دی ہے تو برائی کرنے کی بھی صلاحیت اسی نے دی ہے، نیکی کی طرف لے جانے والی چیزیں دی ہیں تو جہنم کی طرف کھینچنے والے ذرائع اور وسائل بھی اسی نے رکھے ہیں۔ یہی اس کائنات کا نظام ہے، کیونکہ یہ آزمائش کا کارخانہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آزمائش کے اس کارخانے میں کون کس راستے کو منتخب کرتا ہے، کون کس کی باتوں میں آتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے جب یہ نظام خیر و شر ہے اور یہاں اللہ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہونے کے ساتھ جبار و قہار بھی ہے، عزیز اور ذو انتقام بھی ہے، تو ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ان کاموں کی جزا یا سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ اگر رحیم ہے تو وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ گرفت کرنے والا بھی ہے۔ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا آئے گا جس دن اس دنیا کے کاموں کا حساب ہوگا، اور جس کی نیکیاں زیادہ برائی کم ہوں گی اس کو اگر اللہ کی رحمت مل جائے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا اسے جہنم میں کھینچ کر اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ اللہ ہی نے انسانوں کو بنایا، جہنم بھی اللہ نے بنائی، اور انسانوں کو اللہ ہی جہنم میں ڈالے گا، کیوں؟ اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے بہت سارے جنوں اور انسانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ نے جب بھی جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا تو پہلے جنوں کو خطاب کیا، یا معشر الجن والانس، انسانوں سے پہلے سے دنیا میں جن رہتے ہیں،
ہم بعد میں آئے ہیں، اور جو کہیں پہلے سے رہتا ہو اور جو بعد میں آتا ہو، تو پہلے سے رہنے والوں کو بعد میں آنے والوں سے ایک طرح کی تکلیف رہتی ہے۔ اس کا اظہار ابلیس نے کیا تھا۔ جنت میں اللہ نے ابلیس کو بھی ڈالا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو حسد ہو گیا۔ اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے مخاطب ابلیس بھی تھا کہ تم سجدہ کرو آدم کو۔ دیکھنا یہ نہیں تھا کہ سجدہ کرنا کس کو ہے، دیکھنا یہ تھا کہ حکم کس کا ہے۔ سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس مکر گیا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی، اور جب مہلت مل گئی کہ جا تجھے قیامت تک کی مہلت دی جاتی ہے، تو اس نے کیا وعدہ کیا؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ تو نے جب آدم کی وجہ سے مجھے راندے درگاہ کیا، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، جنت سے محروم کیا، تمہیں بنو آدم کے آگے پیچھے چہار جانب سے آؤں گا اور انہیں جنت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا جا نکل مردود، جو تیری پیروی کرے گا میں اسے تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ معلوم یہ ہوا جن پہلے سے ہیں، شیاطین جنوں میں سے ہی ہیں، کان من الجن، اس لیے ان کی عداوت پرانی ہے۔ تو اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل دیے۔ دیکھو بہت ساری مخلوقات دنیا میں ہیں، 18 کروڑ، اللہ نے کن کن کو دل دیے؟ ہم نے انسانوں اور جنوں کو دل دیا۔ دل دیا کتنی قیمتی چیز ہے دل، یہ انسان کے لیے انجن ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ انسان کو چلانے کا جو انجن ہے وہ دل ہے۔ دل اچھا ہے تو انسان اچھا ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کی زبان اچھی ہے، اس کی خاموشی اچھی ہے، اس کی بڑبڑاہٹ اچھی ہے، اس کا وجود اچھا ہے، اس کی غیر حاضری اچھی ہے۔ دل اچھا نہیں ہے تو انسان کا کوئی کردار اچھا نہیں ہے۔ انجن دل ہے، انجن دل ہے۔ ہم نے دل دیا، سوچ سمجھ سکتے تھے۔ میں نے شروع میں کہا اللہ نے اچھے برے، حلال حرام، حق باطل، کھرے کھوٹے، ان میں فرق کرنے کی عظیم صلاحیت اللہ نے دی ہے، اور وہ کام دل ہی سے ہوتے ہیں۔ ہم نے دل دیا تھا سمجھنے کے لیے، مگر سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی لیکن دیکھتے نہیں، نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے۔ ذرا سا آپ غور کریں، یہ دو آنکھیں ہیں، یہ دل کی آنکھیں ہیں، اللہ نے یہاں دی ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ ان آنکھوں میں اللہ نے کتنی عظیم صلاحیت رکھی ہے کہ آپ کے سامنے رنگ جو آ رہے ہیں آپ رنگوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو سب بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا تو، ساری چیزیں نیلگوں نظر آتی تو، ساری دنیا کتنی ہیبت ناک ہوتی۔ یہ آنکھوں کے اندر جو دید اللہ نے عطا کی ہے، یہ اربوں خربوں روپے میں نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے، پوری آنکھ کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ رنگوں کا فرق کر رہے ہیں، یہ ناک دی ہے تو منہ کے بالکل اوپر دیا ہے، تاکہ جو بھی چیز منہ میں جائے
اگر انسان کا دل فیصلہ نہ کر سکے، اس کی آنکھیں فیصلہ نہ کر سکے، تو کم سے کم جہاں سے انٹری ہے منہ، وہاں ناک بتا دے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز بدبودار ہے، یہ چیز خباثت والی ہے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں کا استعمال نہ کرے تو قصوروار کون؟ ظاہر ہے انسان خود قصوروار ہے۔ ہم نے آنکھیں دی، دیکھتے نہیں، ہم نے کان دیے، سنتے نہیں، سنتے نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے، بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب کوئی اللہ کی نعمتوں کا، کون سی نعمت؟ جو اربہ ارب کروڑوں روپے کی خریدی نہیں جا سکتی، اللہ نے اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، تو حساب لے گا کہ نہیں؟ اولئک کالانعام، ارے افسوس، یہ لوگ، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے۔ جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، صبح شام کرتے ہیں، انسان بھی اگر کھا پی کر صبح شام کرنے لگے تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ بل ہم اضل، صرف جانوروں کے جیسے نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کیوں بدتر؟ اس لیے کہ جانوروں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کے لیے، انسانوں جنوں کے لیے کتابیں تک اتاری، نبیوں تک کو بھیجا، سارے راستے بتا دیے کہ تمہیں کس طرف جانا ہے، اس کے باوجود بھی آنکھیں بند کیے۔ اولئک هم الغافلون، یہ جان کر انجان بن رہے ہیں، تو ظاہر ہے انجام کے اعتبار سے یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، اپنے مقصد زندگی سے ہٹ چکے ہیں۔ بات بہت دور چلی جائے گی، میں اس آیت کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے تو جہنم میں کیوں ڈالے گا اس کا سبب بھی بیان کر دیا ہے۔ قصوروار انسان اور جن ہے۔ دیکھیے آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ساری فلمیں دیکھنا جائز ہے، نعوذ باللہ، کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کے آنکھ کے سامنے کوئی منظر ہے، کئی لوگ ایک آدمی پر ظلم کر رہے ہیں، صبح سے شام تک ظلم کر رہے ہیں۔ جب آپ وہ منظر بار بار دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو دل ہی دل میں آپ کو غصہ پیدا ہوتا ہے۔ کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف۔ ظالم کے خلاف آپ کا غصہ ابلتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ظالم پر مظلوم غالب آنے لگتا ہے، ظالم پر جب مظلوم کا غلبہ ہونے لگتا ہے اور جب ظالم کی پٹائی ہونے لگتی ہے، تب آپ کے دل میں ایک طرح کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اب بول، اسی کا نام حساب و کتاب۔ قیامت خود بتا دے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، جہنم خود بتائے گی کہ جہنم کا ہونا کیوں ضروری تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تو جہان والوں کے ساتھ ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، بندوں کے ساتھ اللہ ظالم نہیں ہے، مگر بندوں کے ساتھ جو سلوک ہے، اللہ برسہ برس برداشت کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے، پھر بھی انسان بدلتے نہیں، تو قیامت خود چیخ کر کہے گی کہ قیامت کا حساب کیوں ضروری تھا۔ اور اس دن جب ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا تو فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا، کسی کو افسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال یہ کہے گا کہ یہ اسی چیز کا مستحق ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ ساری چیزوں کی وضاحت ہے۔ جہنم ضروری ہے، جیسے جنت ضروری ہے ایسے ہی جہنم ضروری ہے۔ تو جہنم کے بارے میں بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلا فرض اگر کسی مسلمان پر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کا حاصل کر لینا، اچھا رشتہ کر لینا، اچھی زمینیں خرید لینا، مال و دولت جمع کر لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔
جنت کے ذکر سے پہلے جہنم کا ذکر ہے، یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان ان اعمال سے بچے جو اس کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ امت کی کیا المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ لوگ جہنم میں لے جانے والے اعمال کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال پر فوکس کر رہے ہیں۔ پڑوسی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے، لین دین میں خرافات ہے، مال لیا اور ڈبا دیا، قرضہ لیا اور واپس نہیں کیا، زمینوں میں خیانت کی، سود رشوت اور ہر طرح کے مال سے سمجھوتا کر لیا، اور صبح شام آ کر 2-4 رکعتیں نماز پڑھ کر خوش ہو رہا ہے۔ تلک امانیہم، یہود و نصارہ کی طرح یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی تمنائیں ہیں کہ وہ خوش ہو کر بیٹھے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ ہم کتنی آرزوؤں کا شکار ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی فرض ہے، مومنوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ آج مسلمان اگر اسی پر فوکس کریں کہ خود کو جہنم والے اعمال سے بچائیں گے تو مسلم معاشرے کے آدھے سے زیادہ مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ ہر آدمی خود کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اور یہ فرض ہے۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔